کہ سمندر کے پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں ہاتھ میں نہ آوے. اگر چاہیے سمندر کی مثال ایک دوسرا سمندر اس کے مدد کے لیے ہم لے آوے اور آپ پھر بھی اللہ کے باتیں ختم نہ ہوں گی. اور آپ یوں بھی کہا دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں, میرے پاس بس وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. اللہ کا حکم ان کے پاس آتا ہے. وہ بھی ایک آدمی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. تمہارے معبود برحق ایک ہی معبود ہے. سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ایک اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک نہ کرے. شریک کے بارے میں بہت سے باتیں ہیں, اس کو آپ بخاری شریف پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا کہ شریک کیا ہے. شریک کے کتنے درجے الگ الگ ہیں, سب تفصیل میں آپ کو مل جائے گا. بہشت زیور بھی پڑھ لیجئے. آپ کو علم کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ علم کو نہیں سیکھو گے تو مسلمانی طریقے سے اندھے بن جائیں گے. دین کا علم سیکھنا ضروری ہے. دنیا کا علم تو پیسہ کمانے کے لیے ہے, دین کا علم تو جنت کمانے کے لیے ہے. اس میں سے کون سا بہتر ہے, خود ہی سمجھدار ہو, اس کا کوشچن کا آنسر خود ہی دے لو. آپ کے جیب میں جو سیل ہے اس سیل سے ہر پیغمبر کے بارے میں جو باتیں قرآن میں لکھی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, آپ گوگل کو پوچھ کے اس کا بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. اندھے بن کے زندگی گزارنے کے بجائے دین اسلام کو سمجھ کر پڑھ کر اور اس سے دین حاصل کرنا بہتر ہے. آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم کہہ کے رسم رواج کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ہو گیا کہ آدھا گھنٹہ بیان ہوگا, آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوگی. اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, نماز کا ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جو امام صاحب ہے وہ اپنا گلا چھیل پھاڑ کے بیان کرتے رہیں گے. یہ کیا آرام سے بیٹھ کر آخری وقت میں 10-15 منٹ ہوتا ہے جلدی وضو بنا کے پہنچ جائیں گے. وہ مولانا صاحب نے جو باتیں بیان کی ہوں گی حدیث کی یا قرآن شریف کی, اسے غافل ہو گئے, یعنی علم سے بھی خراب ہو گئے. کیا خوب ہوتا اگر 10 منٹ پہلا چلے جاتے تو علم کو سیکھ لیتے اور دنیا میں اپنا زندگی اسلام کی طرف گزارنے میں آسان بن جائے گا. جو آپ کے پاس میں جو سیل ہے اس میں غلط کام نہ سیکھے بلکہ دین کے بارے میں قرآن شریف کو پڑھتے وقت آپ کو جو بھی کوشچن آپ کو پڑ جاتا ہے آپ گوگل کو پوچھئے, اس کا جواب وہ دے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن کو بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دل لگا کر پڑھے تو اللہ مہربان ہے, ایمان سے وہ آپ کو نوازے گا اور علم سے آپ کو نوازے گا. اللہ مہربان ہے, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.